سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد، جس کے دو شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی مقصد بعثت میں سب سے اول نمبر کتاب اللہ کی حاکمیت کا بیان ہے، اور یہ ہر پیغمبر کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے کہ پیغمبر اور رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ علم صحیح دنیا تک پہنچے، اور جو علم کے عنوانات پر جہالات، اکاذیب، جھوٹ اور فراڈ کے راستے ہیں وہ بند ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی اولین مقصد یہی تھا کہ دنیا کا ہر علم وہ تابع بن جائے، محکوم بن جائے، اور اس پر حاکم کتاب اللہ رہے، اللہ کی کتاب رہے۔ اگر آپ کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ سبق سب سے واضح اور سب سے اولین سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے پوری زندگی اس مقصد پہ زور دیا
کہ تمہارے ہاں حاکم کتاب اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ بھی سنہری حروف میں تحریر کرنے کے قابل ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کے چند اوراق ملے اور حضرت نے یہ سمجھتے ہوئے کہ تورات بھی اللہ تعالی نے نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس خوشی میں حضرت فاروق اعظم نے وہ چند برق پڑھنے شروع کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ فاروق اعظم کی جب ادھر توجہ ہوئی تو انہوں نے 3 جملے کہے، اور گھٹنوں کے بل گر گئے۔ جملے یہ تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان جملوں پہ اگر غور کیا جائے تو پورا دین ان 3 جملوں میں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے امت کو اس وظیفہ کی ترغیب دی ہے۔ ایک وظیفہ تو آج کل کے جعلی پیر بتاتے ہیں جو بدعات پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ایک یہ مرشد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی کہ تم بھی صبح و شام یہ لفظ کہے کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ رضیت باللہ ربا کا کیا معنی؟ میں خوش ہوں۔ رضا کس کو کہتی ہیں؟ خوشی کو۔ میں خوش ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اور رب کا معنی ہر ضرورت پوری کرنے والا۔ رب عربی لحاظ سے یہ صیغہ بھی تھا رب، اسم فاعل ہے، لیکن استعمال رب ہوتا ہے، رب بطور مبالغہ کی، کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، بڑی سے بڑی ضرورت، اس کو پورا کرنے والا اس کو کہتے ہیں رب۔ رضیت باللہ ربا، میں خوش ہوں اس بات پہ کہ رب اللہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا، پکارے سننے والا، یہ اللہ ہے۔ ربا، داتا، غوث اعظم، جو بھی تعبیر کرو، تو رب کا معنی المتصرف، المالک، ہر ضرورت پوری کرنے والا۔
یہ صرف رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر تھوڑا پیچھے جاؤ تو یہ اقرار تم سے لیا گیا عالم ارواح میں، اور وہاں کیا انداز تھا؟ الستو بربکم، جو عربی سمجھتے ہیں وہ اس کلام کے شاہانہ انداز کو سمجھ سکتے ہیں۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا مشکل کشا کافی نہیں، حاجت روا کافی نہیں؟ جب کسی اور کی بھی ضرورت پڑے گی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، الستو بربکم قالوا بلا، یہ اقرار کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب نے کیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ قالوا بلا، چونکہ اس وقت شرک کی گندگی نہیں تھی، یہ عالم ارواح کی بات ہے، اس وقت شرک کی گندگی کا وجود نہیں تھا، اس لیے جو جواب دیا تمام ارواح نے وہ کیا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ یہ بلا بھی سمجھو، کیوں نہیں؟ اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی، کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ تو ہی مشکل کشا کافی ہے، تو ہی حاجت روا کافی ہے۔ یہ اس عالم ارواح میں میثاق اور عہد تھا، پھر اسی کے لیے انبیاء آئے اور انبیاء نے دعوت دی۔ اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کونوا عبادا لی من دون اللہ، یہ کسی بشر کی شان نہیں جس کو میں کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں اور نبوت بھی دوں۔ کتنی چیزیں؟ تین، کتاب، حکمت، نبوت دوں، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کونو عبادا لی، حاجتیں مجھ سے مانگا کرو، میرے بندے بن جاؤ، زور و پکار میری کرو، حاجات و مشکلات میں مجھے پکارو۔ کونو عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ من دون اللہ پہ بھی غور کرو، باہر کے ماحول میں ملا کہہ دیتا ہے جی من دون اللہ سے مراد بوتے۔ اس آیت کو بھی نوٹ کرو کہ من دون اللہ، اللہ نے کس کو کہا؟ ایسا بشر جس کو کتاب، نبوت اور حکمت ملے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ تو انبیاء یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مشکل کشا بنا لو، حاجت روا بنا لو، غیب دان بنا لو، اللہ کی صفات مجھ میں مانو، یہ کسی پیغمبر نے نہیں کہا۔ کیا کہتے رہے؟ کونو ربانی جین، کونو ربانی جین، اس رب کو ماننے والے بن جاؤ، اس کو مشکل کشا ماننے والے بن جاؤ، حاجت روا ماننے والے بن جاؤ۔ تو ہر پیغمبر کی دعوت کونو ربانی جین، ربانی بن جاؤ، ربانی، اس رب کی طرف اپنی نسبتیں کرو،
اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو. اور پھر اسی پہ اللہ نے گارنٹی دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قالو، جہاں قول بے معنی اعتقاد ہے، جنہوں نے عقیدہ رکھا کہ ہمارا مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے بال بچوں کا کیا بنے گا، اگلا جہان کیسا ہوگا. تو فرشتے پہلی خوشخبری لاتی ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کا خوف نہ کر، پچھلوں کا غم نہ کر، خوشی سے چلتا. تو اس پہ گارنٹی دی. اور جہاں پر ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، جو پرانے ساتھی انہوں نے سنی ہوئی ہوگی، جو نئے ہیں وہ سن لیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ ایک حدیث بھی ذہن میں آ جائے تو آدمی شرک نہیں کر سکتا، بد عقیدہ نہیں ہو سکتا. وہ حدیث یہ ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا، لا ترفعونی فوق منزلتی، مجھے میرے مقام سے اوپر نہ اٹھانا. اور دوسری میں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ خبردار میری شان میں غلو نہ کرنا. غلو کیا ہے؟ بغیر دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، صرف یہ کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا. تو لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. آپ ذرا مثال بھی دیکھو، فرمایا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو اس کے مقام سے اوپر اٹھایا. وہ تھا عبداللہ، اس کی زبان سے جو پہلا کلام جاری ہوا تھا وہ بھی یہ تھا، قال انی عبداللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ. اور انہوں نے کیا کہا؟ عبد کہنا گستاخی ہے، عبد کہنا بے ادبی ہے. اس لیے ہم تو قالت النصارى المسیح ابن اللہ، ہم تو کہیں گے عبداللہ نہیں ابن اللہ ہے. یہ اللہ کی کائنات کا مختار ہے. بیٹے میں باپ کی صفات ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حامل ہیں، غیب دان ہیں، حاضر ناظر ہیں، مشکل کشائیں، حاجت روائیں، اور اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ پارٹنر ہیں، حصے داری. فرمایا تم ایسا نہ کرنا. پھر اپنا تعارف پیش کیا. یہ ہے صداقت نبوت پر وہ برہان اور وہ دلیل جس کا کسی کافر کے پاس توڑ نہیں. ہر شخص چاہتا ہے میری پوجا ہو. آج کل تو چھوٹا سا آدمی اٹھے تو وہ کہتے ہیں میری کیا ہو؟ پوجا ہو، لوگ مجھے پوجیں. لیکن لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مشن کے ساتھ احتیاطیں. لوگوں مجھے میرے حد سے نہ بڑھانا. آج کل مولوی کیا کہتے ہیں؟ نبی کی شان کی تو حد ہی نہیں، بننا ہی نہیں. کبھی اس جملے کو سوچا ہے؟ اللہ نے حد بنائی، ہم نہیں حد بنا سکتے. اور پیغمبر کی شان کی حد خود پیغمبر نے متعین کی، اللہ رب العزت نے متعین کی، اور وہ حد عبدیت ہے. کون سی حد ہے؟
حد ابدیت، حد ابدیت ہے۔ آج ملا یہ مسئلہ بیان کرتا رہا لوگوں کو جذبات بناتے ہوئے کہ نبی پاک کی شان کی تو حد ہی کوئی نہیں، عشق کرنا تے پوچھ پوچھ کے، عشق کرنا ہے تو پوچھ پوچھ کر۔ اور ایک خطیب صاحب کہہ رہے تھے عشق کرنا تے کیے ڈرنا، عشق پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندا، یہ پورا کوڈ نمبر دیا۔ اب الحمدللہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر مشرک بھی مجبور ہوتا ہے۔ کل تک قوم کو یہ سبق دیا پیغمبر کی شان کی حد نہیں، پیغمبر کے ساتھ محبت کا کوئی ضابطہ نہیں، پیار ہی پوچھ پوچھ کر کیا جاتا ہے۔ تو پھر جب آنے والے آئے نا انہیں کہنا شروع کیا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ پھر آنے والے آئے انہوں نے کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہزاروں مشکلیں میری آساں ہوئیں، اس مشکل کشا کو مشکل کشا کہتے کہتے، ادب سے زباں تھام کے رہ گیا میں حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے۔ پھر آگے تو اب یہ خود پریشان ہے، کہتے نہیں کوئی بننا رکھنا چاہیے، کوئی حد ہے۔ تو پیغمبر کریم نے خود حد بندی کی، جس کی شانوں کی حد نہیں اس کا نام اللہ ہے۔ اس کا نام اللہ ہے جس کی ہر شان لامتناہی ہے، اس کی شانوں کی حد نہیں۔ لو کان البحر مدادا، اور دوسرے مقام پہ سبعۃ ابحر، اگر دنیا کے 7 سمندر سیاہی بن جائے اور دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور پوری مخلوق لکھاری بن جائے تو اللہ کے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کسی ایک شان کا احاطہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ پیغمبر کریم کی شان سب مخلوق سے افضل، فرشتوں سے افضل، تمام کائنات سے افضل علی الاطلاق، لیکن ہیں عبد اور ہیں بشر۔ عبدیت کی حد لگ گئی، اسی لیے کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمدن عبدہ، عبدہ پہلے رسولہ بعد میں۔ اور یہی آج لوگوں نے نہیں سمجھا، عبدیت کو نہیں سمجھا، جس سے گمراہ ہوئے۔ تو فرمایا خبردار مجھے میری حد سے اوپر نہ اٹھانا۔ میں کون ہوں؟ انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے یہ نہیں میری شان گھٹانا نہیں، توجہ ہے، یہ بھی انداز تھا، میری شان گھٹانا نہیں، کیونکہ گھٹانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر آ چکا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب اللہ نے میرے نبی کی شان کو بلند کر دیا تو وہ جمع کون ہے؟ گھٹاون والا۔ وہ ہے کون گھٹانے والا؟ گھٹنے کا تو سوال ہی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی وہ چادر ہے کہ پیغمبر کریم کی عظمتوں کو، شانوں کو سب سے بڑھا دیا، اور کوئی شان والا اس شان والے کے
پہلو میں بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، پیچھے ہو کے کھڑا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ معراج والی رات 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کی ارواح بیت المقدس میں جمع ہوئی، لیکن امام کائنات کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مسلح امامت پہ نہ آیا۔ آپ امام الانبیاء ہیں۔ میدان قیامت میں فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، جب کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہوگی تو میں محمد مصطفیٰ اس وقت اللہ مجھے اجازت دے گا اور سب سے پہلا خطیب میں ہوں گا۔ انا خطیبہم، میرے نبی کی شان گھٹنے کا تو سوال ہی کوئی نہیں کہ کوئی بدبخت گھٹائے، گھٹ سکتی نہیں۔ احتمال اس میں تھا اور وہ آج احتمال پورا ہوا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب تک پیغمبر کریم میں اللہ کی صفت نہ مانی جائے تو شان گھٹتی ہے، حالانکہ انہوں نے پیغمبر کو پہچانا ہی نہیں۔ معبود اور عبد میں پھر فرق کیا ہوگا؟ تو پیغمبر کریم کی شان ساری عظمتیں برحق فرمایا انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ ایک صحابی نے اتنا کہہ دیا جیسے ہم اپنے بول چال میں کہتی ہیں، حدیث ہے صحیح سند کی، کسی بڑے آدمی کے سامنے آپ بیٹھے ہوں، کوئی کام کے بارے میں گفتگو ہو تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہوگی، جیسے آپ چاہیں گے۔ یہ محاورہ ہے، اس میں مراد تحت الاسباب ہوتا ہے کہ جیسے آپ چاہیں گے جی، جیسے آپ کہیں گے، جیسے آپ چاہیں گے۔ تو کسی کام کے متعلق ایک صحابی نے اتنا کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، جیسے اللہ چاہے گا اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ چاہیں گے۔ اب بظاہر جملہ میں کوئی سکم نہیں تھا، صحابہ پکے مواحد تھے، انہوں نے توحید پیغمبر سے سیکھی تھی، بظاہر کوئی اشکال نہیں، لیکن بعض والوں کو دھوکہ لگ سکتا تھا جیسے عیسائیوں کو لگا، تو آپ نے فوراً ڈانٹا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ اجعلتنی للہ ندا۔ اور اس نے کہا کیا تھا؟ صرف ما شاء محمد۔ اور یہ عام محاورے کی بات ہے، لیکن پیغمبر کریم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، اس طرح ساتھ نہ ملایا کر کہ جیسے اللہ چاہیں گے، جیسے پیغمبر چاہیں گے، نہیں، قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ کام وہ ہوگا جس کو صرف اللہ چاہے گا، ما شاء اللہ وحدہ۔ اب اتنی چیزیں سننے کے بعد بھی کوئی آدمی شرک کر سکتا ہے؟ پیغمبر کریم فرماتے ہیں یہ ایسا جملہ نہیں بولنا جس میں کسی مشرک کو موقع مل جائے، کسی غالی کو موقع مل جائے۔ خیر واپس آ جاؤ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہر کتاب کی حکمرانی ختم کرنا اور کتاب اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنا۔ حضرت عمر نے کیا بولا تھا؟ رضیت باللہ ربا
میں خوش ہو گیا اللہ کے مشکل کشا ہونے پر۔ مطلب کیا ہے کہ مجھے کسی اور مشکل کشا کی ضرورت نہیں۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ خوش ہوں، کسی اور دین کی ضرورت۔ توجہ ہے آپ کی؟ کس کے؟ اسلام کے دین ہونے پر خوش ہوں، کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں۔ یہودیت ایک دین ہے، عیسائیت دین ہے، جمہوریت دین ہے، کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت، یہاں پر بھی رضیت ہے، رضیت، خوش ہونا۔ اور یہی ہوتی ہے اصل خوشی۔ جھنڈیاں لگا کے خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، بازار سجا کے حلوے کھا کے، یہ ہے خوشی۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے قرآن۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی الوہیت پہ خوش ہونے کا مطلب مجھے اور کوئی الہ نہیں چاہیے، کوئی مشکل کشا نہیں چاہیے۔ اسلام کے دین ہونے پر خوش ہونے کا مطلب مجھے کوئی دوسرا دین نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بڑے عالم، علامہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اسلام بھی عجیب طرز پہ لائے، پیغمبر کا چہرہ دیکھا اور ذہن میں تورات کے برق کھل گئے، انابت کے ساتھ دیکھا۔ کہتے ہیں میں جھاڑیوں میں چھپ گیا کہ تورات میں نبی آخر الزمان کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو پہلی نظر نبی کے چہرے پہ پڑی تو دل سے گواہی آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آدمی ضدی نہ ہو تو صرف نبی کا چہرہ ہی کافی ہے ہدایت کے لیے، ایک ہی دلیل کافی ہے۔ اور جو ضدی ہو تو اس کو ہزاریں دلائل دیے جائیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ بات تو ہے دل کا بھانڈا سیدھا کرنا۔ صحیح نیت سے آپ کا چہرہ دیکھا، ساری ریاستیں چھوڑ دی۔ یہودیوں کا اتنا بڑا امام اور مولوی کا مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے۔ عوام خدا کی قسم یہ تو مسلمان ہو سکتی ہے، لیکن مولوی مسلمان ہو جائے، توبہ توبہ توبہ، بڑا مشکل۔ قسمت والے ہوتے۔ اب یہ سارے یہودی آپ کے انتظار میں تھے مدینہ منورہ میں، وقت بھی بڑا کم ہے، موضوع بھی بڑا مشکل ہے۔ یہ صدیوں سے انتظار میں تھے کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کا مقام ہے، اور جب آپ آئے فکفروا، سب سے پہلے منکر یہی بن گئے، دشمن بن گئے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں چھپتا ہوں، میری قوم کو بلاؤ اور ان سے میرے متعلق ذرا پوچھو میں کون ہوں۔ یہودی آ گئے، آپ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کریم ابن کریم، کریم ابن کریم۔ وہ آپ بڑا معزز، اس کا دادا، باپ بڑا معزز، اس کا دادا بڑی عزت والا۔ جب یہ تعریفیں کر رہے تھے تو عبداللہ ابن سلام اندر سے نکلے اور زبان پہ کلمہ شہادت تھا۔ فوراً جب سنا نا، انہوں نے کہا شریر ابن شریر، یہ خود بھی بدمعاش ہے، اس کا باپ بھی، اس کا دادا بھی، ان کے قریب تو شرافت آئی نہیں۔ فوراً اپنا بیان بدل دیا، کیونکہ مقصد کے خلاف کام ہوا۔
تو حضرت عبداللہ ابن سلام کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں. ایک آدمی ساری زندگی اونٹ کا گوشت نہ کھائے وہ گناہ گار نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا فتویٰ؟ اور یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، تو انہوں نے ذہن میں سوچا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. کوئی ضروری تو نہیں، اسلام میں فرض ہے اونٹ کا گوشت کھانا، واجب ہے، مستحب ہے نہیں، مباح ہے، حلال ہے. ذرا اندازہ کرو، ایک ایک کڑی کا اندازہ کرو، سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. اور دوسرا، اسلام میں کہیں نہیں کہ ہفتے والے دن ضرور کام کرنا ہے. ایک آدمی ہفتے والے دن کام نہیں کرتا وہ گناہ گار نہیں ہے، اگر کوئی اور وجہ نہیں، بے شک سویا رہے. تو ہفتے کے دن کام کرنا ضروری نہیں. اور یہودیت میں ہفتے کے دن کام کرنا ناجائز ہے، ممنوع ہے. تو انہوں نے کہا دوسرا میں یہ کام کروں گا کہ ہفتے کو چھٹی کروں گا. بس یہ دو کام، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، ہفتے کو چھٹی کروں گا. کوئی اتنی بڑی بات تھی یا چھوٹی بات تھی؟ بظاہر تو چھوٹی ہے، لیکن یہ قانون سے ٹکرا رہی ہے، دین اسلام سے ٹکرا رہی ہے. اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو کہ یہودیت کی رعایت بھی رہے اور اسلام بھی رہے. نہیں، ادخلوا فی الاسلام کافہ، پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، دو رنگی نہ ہو. آپ اندازہ کر لیں باتیں کتنی بظاہر معمولی ہیں، لیکن چونکہ دین پہ زد پڑ رہی تھی، قانون محمدی پہ زد پڑ رہی تھی، اس لیے حکم دیا گیا، خبردار کسی دین کی کوئی رعایت نہیں. تم ڈنکے کی چوٹ پہ کہو اننی من المسلمین، میں پکا مسلمان ہوں. آج میرا بھائی ذرا سوچ، عبداللہ ابن سلام نے تو دو باتیں کی تھی اور بظاہر وہ بھی کوئی جرم نہیں تھا. اور میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ گھروں میں اسلام ہے یا یہودیت ہے؟ پورا تہذیب یہودیوں والی، شادی پہ یہودیت، عیسائیت، اور وہ بھی اہل کتاب تھے، ہندو مت، ہندوؤں اور سکھوں کی رسمیں. اور کہتا کیا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن رواج سارے ہندوؤں والے، سکھوں والے، یہودیوں والے، نصرانیوں والے، حتیٰ کہ ہر ریس انہی کی کریں گے. یہ کرکٹ کے جو شوقین ہیں، مجھے ایک ساتھی فون کرتا ہے، کہتے ہیں ہمارا 14 تاریخ کو جلسہ تھا لیکن ہم کرکٹ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے. کرکٹ کا میچ ہے کہیں. اب یہ کرکٹ کیا ہے؟ سوا بے غیرتی بے حیائی کی اس میں کیا ہے؟ یہ انہی یہودیوں عیسائیوں کا وہ پروگرام اور پلان ہے کہ جہاد کے متبادل کھیل ان کو دیا جائے. مسلمانوں کے ہاتھ میں بلہ نہیں ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی. یہ کرکٹ کی ٹریننگ نہیں ہوتی تھی، نیزہ بازی، تلوار بازی،
جہاد کی ٹریننگ ہوتی تھی، اور مسلم نوجوان یہ کسی دور میں جہاد کا شہدائی تھا، اور جہاد کی آج کرکٹ کا شہدائی ہے۔ ملا بھی، پیر بھی، طالب علم بھی، مدرسے والا بھی، کالج والا بھی، ایسی یہودیت کی چھاپ لگی۔ پچھلے دنوں ہم گاڑی میں تھے تو وہ ڈرائیور مجھے عجیب ایک بات کی، میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں، گاڑی وہاں رکی تو دوسری گاڑی میں ہماری نظر گئی، جتنے آدمی بیٹھے تھے وہ اشارہ تھا، تو گاڑیاں رکی ہوئی تھی، ہر آدمی فیس بک میں لگا ہوا ہے، کسی کا کوئی واقف نہیں، ہر ایک کے سامنے اپنا موبائل ہے اور کھیل رہا ہے۔ تو یہ کتنی بدبختوں کی سازش کہ آج مسلم نوجوان کے ہاتھ میں موبائل، ٹچ موبائل، دنیا کی بے حیائی، خرچہ بھی، بے حیائی بھی، کرکٹ بھی، اور گندے گندے کھیل بھی، اور اس کو قومی گیم بنانے کا چکر، یہ ہماری قوم کی گیم ہے، حالانکہ یہ کفار کی وہ سازش ہے کہ مسلمان جہاد کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کو بے حیائی پہ لگایا جائے، فضول گیموں پہ لگایا جائے۔ ابھی نیٹ پہ کتنی گیمیں آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ماہر ہیں، صبح سے شام تک گیمیں کھیلتے ہیں۔ اب جب جس قوم کی یہ حالت بن گئی، وہ دین محمدی کا آوازہ کب بلند کرے گا؟ غلبہ دین کی بات کب کرے گا؟ غلبہ دین کے لیے تو فرصت ہی نہیں، اور ساری بے حیائی فحاشی میں بیٹے تو بیٹے، بیٹیاں بھی ماشاءاللہ ٹچ موبائل پہ بیٹھی ہے، اور یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب اور مباحث صاحب یہ پھر رہا ہے کہ میں بڑا غیرت والا ہوں۔ جوان لڑکی کو جب ٹچ موبائل دے دیا تو دیوسوں کے سینگ نہیں ہوتے، اس سے بڑا بے غیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنی ماں، بیٹی، بہن، ان کو خود زنا پہ لگا رہا ہے، بدکاری پہ لگا رہا ہے، فحاشی پہ لگا رہا ہے، اور اس کی مونچھوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا اور چہرے پہ بھی فرق کوئی نہیں آیا۔ تو یہ دیوس ہے، اصلی دیوس۔ تو خیر، دین اسلام پہ راضی، رضیت لکم الاسلام دینا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل۔ دین اسلام سے ہٹ کے کوئی دوسرا دین لیا، لن یقبل۔ یہ 11ویں والا دین کہاں سے آیا بھائی؟ یہ جو تو 11ویں دیتا ہے یہ دین اسلام ہے؟ اسلام میں تو گاف ہی نہیں، اسلام عربی ہے اور عربی میں گاف نہیں ہے۔ تو نے 11ویں کہاں سے نکالی؟ یہ کل 40 میں یہ جو پورا اصلی دین پر بدعات کا گرد ڈال دیا، اور اصلی دین ایسا چھپ گیا کہ خدا کی قسم اس کی پہچان ہی مشکل ہو گئی۔ سیعود و غریبہ، وہ اجنبی بن گیا اور اصل دین کی پہچان ختم۔ اور ہے کیا؟ سب ملا کا لیٹر باکس، کھانے پینے کے پروگرام۔ اور اگر تم ان مولویوں کے یہ پیسیں، یہ کھانے پینے کے پروگرام یہ ختم کر دو، خدا کی قسم یہ بدعات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، فراڈ اتنا ظاہر کرتے ہیں لیکن لوگ کتنے سادے ہیں۔ اے جی، 5000 تو لے لے، ملک ہو گیا، اس کی ملک ہو گیا، اس کی ہو گیا، گول دہرے سے ملک ہو گیا، 100 بندے سے پھر آیا، اب یہ 5 لاکھ ہو گیا، اس کا قرضہ ادا ہو۔ ایک تو کسی بچے سے دکاندار یہ فراڈ کرے، وہ بچہ بھی قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ اللہ سے فراڈ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے فراڈ کیا کر رہا ہے؟ بس یہ تھا تو 1000 یا 5000، وہ جب 100 آدمیوں کے اندر سے پھر کے آیا تو وہ 1,00,000، 2,00,000، 5,00,000 بن گیا، اور یہ خدا کے نام پہ فراڈ کر رہا ہے۔ تو میرا بھائی، بدعات والا دین یہ دین اسلام نہیں ہے۔
دین اسلام وہ ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم، پیغمبر کو پورا دین دیا گیا یا کچھ کم دین دیا گیا؟ کتنی آسان بات ہے۔ پوچھ ملا سے کہ نبی کریم علیہ السلام کو پورا دین دیا گیا یا کچھ کم دیا گیا؟ اگر کوئی کہے کم دیا گیا مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ کافر۔ دوسرا سوال، پیغمبر نے پورا دین پہنچایا یا کچھ بچا کے رکھ لیا؟ نکتے تو دو ہے، اللہ نے پورا دین دیا، پیغمبر نے پورا دین پہنچایا، تو پھر تجھے بدعت کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بالاسلام دینا باب محمد نبیہ، محمد کے نبی ہونے پہ خوش ہوں۔ آپ نے دیکھا، فرمایا سنو تورات کے ورق پڑھنے والوں، سن، لو کان موسیٰ حیا ما وسع لہ الا اتباعی، تو تورات پڑھ رہا ہے، اگر صاحب تورات خود زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کے بغیر کامیاب نہ ہو سکتے۔ تو پیغمبر کی بعثت کا پہلا مقصد کیا ہے؟ کتاب اللہ کی حکمرانی، کتاب اللہ کی حاکمیت، کہ قرآن حاکم ہے، باقی ساری کتابیں محکوم ہیں، قرآن مطبوع مطلق ہے، باقی ساری کتابیں تابع محض ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے بعثت کا۔ وقت ختم ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ 1:45 بجے یا 1:40 پر تقریر ختم ہوگی، اور 1:45 بجے بلکہ 12:40 پر شروع ہوگی۔ آپ بھی پابندی کریں اس کی، ٹائم پہ تشریف لائیں۔ تو آج چونکہ وقت میں خود بھی لیٹ تھا اور اعلان بھی نہیں ہوا تھا، تو انشاءاللہ 12:40 پہ تقریر شروع ہوگی، تو وقت پہ تشریف لائیں تاکہ وقت پہ جمعہ ہو۔